بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور اسلام کے وقت خارجی دنیا کے حالات۔ یہودی کسی مقصد اور کسی مرکزی رہنما کے بغیر دنیا میں پھیل رہے تھے۔ حالات و واقعات سے وہ سمجھوتا کیے جا رہے تھے۔ ان کا کوئی وطن نہیں تھا کہ جسے وہ اپنا کہہ سکتے۔ پوپ اعظم کے دائرہ کار سے باہر جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، توہمات اور توجیہات کی رو سے بہے جا رہے تھے۔ ان کا کوئی وطن نہیں تھا کہ جسے وہ اپنا کہہ سکتے۔ پوپ اعظم اپنی سلطنت کو وسیع کر رہا تھا۔ روم کے علاوہ شام اور مصر پر اس کا تسلط تھا۔ اس نے یروشلم کو تاج و تاراخ کر کے مقدس صلیب کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ پھر 620 عیسوی تک جب پیغمبر صحرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عوامی شخصیت کے طور پر ابھر رہے تھے، خسرو دوم نے دارہ اول کی وسیع و عریض سلطنت بحال کر لی تھی۔ اسی عہد میں جب خسرو نے رومی بازنطینیوں کی جانب رجوع کیا تو انہوں نے قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ مختصراً مشرق وسطیٰ میں فارس ایک مضبوط حکومت تھی۔ شہنشاہ جسٹینین بدنام زمانہ تھیوڈرا کا خاوند 565 عیسوی میں انتقال کر چکا تھا۔ یہ عین مولود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا۔ جسٹینین کے بعد 610 عیسوی تک کئی غیر اہم حکمران تخت نشین ہوئے۔ پھر ہرکلیس کو حکمران بنایا گیا۔ ہرکلیس نے فارس کی مخالفت کی اور اس نے 627 میں فارس کو شکست دی۔ ہرکلیس نے خسرو سے اپنے علاقے بھی واگزار کروا لیے اور صلیب مقدس بھی واپس لے لی۔ پھر یہ صلیب یروشلم میں آ گئی، لیکن ہرکلیس کی یہ فتح عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ جلد ہی ظہور اسلام کے بعد مسلمانوں نے یلغار کر دی تھی۔ مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگاتے دور نزدیک چھائے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے حملوں میں شدت ہوتی جا رہی تھی۔ جلد ہی یہ سلطنت صحرائی مسلمانوں کے قدموں تلے روندی گئی۔ دیگر ہم عصر ممالک میں کوئی قابل ذکر نہ تھا۔ مشرق میں صرف ہندوستان سیاسی اور عسکری لحاظ سے ترقی کر رہا تھا۔ چینی حسب سابق ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے۔ یہاں پر سوئی حکمران کی جگہ اب تینگ حکمران حکومت کر رہے تھے۔ جاپان میں بادشاہ پہلی بار تخت نشین ہوا تھا۔ بدھ مت کا یہاں پر آغاز ہو رہا تھا۔ یورپ میں پہلی دفعہ فرانکش لوگوں کی حکومت مستحکم ہو رہی تھی، جو بعد میں فرانس کے قیام کی موجب بنی۔ اٹلی اور روسی حکومتوں کا ابھی آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح اسپین اور انگلستان ابھی بالکل غیر اہم تھے۔ اسپین ویسی گوتھس کے ماتحت تھا۔ گوتھس یہودیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، اس لیے ان علاقوں میں اسلام کے لیے زیادہ گنجائش پیدا ہو چکی تھی۔ اسی طرح برطانوی جزائر جدا گانہ حکومتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ برطانیہ خود 7 حکومتوں میں بٹ چکا تھا۔ یہاں پر عیسائیت کا دورہ تھا اور مہذب دنیا کا آغاز ہو رہا تھا۔ آئرلینڈ کے باشندے قریباً آج ہی کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ شمالی افریقہ بازنطینی تسلط کے زیر اثر تھا۔ گو ابھی تک امریکہ میں یورپی لوگوں کے قدم نہیں پہنچے تھے، لیکن پھر بھی لوگ اپنی ایک تہذیب کے حامل تھے۔ مایا لوگ فن تعمیر، حیات اور علم ہندسہ میں ماہر تھے۔ جنوبی علاقوں کے لوگ اپنی اپنی حالت پر خوش تھے۔ ان ملکوں میں ابھی جدید تہذیب کی سیاسی برائیوں نے جنم نہیں لیا تھا۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا جہاں کی حالت دیگر گوں تھی، آدمی کا وقار مجروح ہو رہا تھا، جنگ و جدل کا وقفہ تھا، لیکن ایک دوسرے کے لیے مخاصمت بڑھ رہی تھی۔ دنیا کی یہ صورتحال کسی بھی طرح کے پرامن مذہب کے لیے نہایت سازگار تھی۔ کسی باہمت، حلیم اور لوگوں کے ہمدرد انسان کی شدید ضرورت تھی
اسی عہد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مولود ہوتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔